بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالداروں سے آگے نکلنے کا وظیفہ، یعنی امیر لوگوں سے آگے نکلنے کا وظیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، اور غریب صحابہ جو اتنے مالدار نہیں تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو اس میں تو برابری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو صدقہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، وہ ہم سے نہیں ہوتا، تو وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ ایک چیز ایسی بتائیے کہ جس سے ہم ان کے برابر ہو جائیں یا ہم اس سے آگے نکل جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے نا، کہ ان کو اپنے اعمال کی فکر ہے، ان کو پیسے کی فکر نہیں ہے، ان کو دولت کی فکر نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ یہ بھی کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ، مال، دولت اور یہ چیزیں دے دیں، بلکہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسی چیز دیں کہ جن سے ہم ان سے آگے نکل جائیں اعمال میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس سے کرو گے تو جو تم سے آگے ہیں تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ تمہارے برابر نہیں آ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو تم سے نیچے کا طبقہ ہے وہ تمہارے برابر نہیں آ سکے گا، اور جو تم سے آگے ہے اس سے تم آگے نکل جاؤ گے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت آسان چیز ہوگی۔ اب صحابہ کیا کرتے کہ نماز پڑھنے کے بعد سارے صحابہ جو فقراء یعنی جو غریب صحابہ تھے، وہ سارے بیٹھ جاتے ہر کونے میں اور تسبیحات یہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب جو مالدار صحابہ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیا کرنے لگ گئے، یہ ہر کونے کونے میں بیٹھ جاتے صحابہ۔ اب ان میں بھی تجسس ہوا اس چیز کا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا اپنے سورسز لڑائے کہ پتہ تو کرو ذرا یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ہے۔ تو ان سے ان کو پتہ چلا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہت قیمتی چیز بتلائی ہے۔ اب ان صحابہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے بھی وہ چیز کرنا شروع کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر دوبارہ وہ غریب صحابہ آئے، انہوں نے کہا جی یہ تو اب انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو بھی جو بھی عنایت فرما دے، اور یہاں پہ ہوتا یہی ہے، آپ کی کوانٹٹی معنی نہیں رکھتی، آپ کا جو پڑھنا ہے نا وہ معنی رکھتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے نا انما الاعمال بالنیات۔ اب ایک شخص ہے وہ ہزاروں میں کچھ ذکر کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو کچھ 100 میں ذکر کر رہا ہے۔ جو ہزاروں والا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے یا اس کی انٹینشن ویسی نہیں ہے جو ایک 100 پڑھنے والی کی ہے، تو اس کا ثواب زیادہ مل جائے گا، ہزاروں والے کو اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو میرا گمان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی اسی وجہ سے فرمایا کہ جو آگے اللہ تعالیٰ کا فضل جس کو جو بھی عنایت فرما دے۔ تو جتنا آپ کے پڑھنے میں کوالٹی ہوگی، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی، آپ کی نیت، آپ کی انٹینشن، وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی۔ اگر وہ اچھی ہے تو پھر آپ کا ہر چیز اچھا ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ سارا دن بھی پڑھتے رہے تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ ٹھیک ہے نا، ایک انسان اگر کچھ پڑھ رہا ہے یا کچھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو زیرو ہے۔ ایک انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور چاہے وہ 1 روپیہ دے رہا ہے بس، اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا 1 روپیہ جو ہے نا بڑا قیمتی ہو جائے گا۔ تو اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی برکات ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سکھلائی ہے۔ تو جو شخص اس کو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہر نماز کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سونے سے پہلے بھی بتلایا کہ سونے سے پہلے 33 دفعہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بہت کام ایسے ہوتے جو رکے ہوئے انسان کے ہوتے ہیں، رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، پریشانیاں ہیں، وہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیتے ہیں۔